جلال اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے بھی سچے بن جائیں، سچ بولنے کے عادی ہو جائیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، قرآن میں ایک دو جگہ نہیں، بہت ساری جگہوں میں رب نے اپنی صداقت و سچائی کا اظہار فرمایا کہ اللہ کی بات سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے، اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، اللہ سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے۔ پروردگار عالم ان تمام اوصاف سے ذاتی طور پر متصف ہے۔ اب بندے کرم کرنے والے بن جائیں، رحم کرنے والے بن جائیں، سخی بن جائیں، انصاف ور بن جائیں، سچ بولنے والے بن جائیں، تو یہ ذاتی طور پر نہیں، اللہ کی توفیق سے ہے۔ یہیں سے شرک کے مفہوم کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، پھٹ سے اس میں شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، ارے تم نے یہ بات کہہ دی، یہ تو شرک ہے، دینے والا خدا ہے، تم نے دوسرے کو کہہ دیا دینے والا، وہ شرک ہے۔ یہ نادانی ہے اس نے شرک کے مفہوم کو سمجھا نہیں، ورنہ کریم اللہ ہے، بندہ کریم ہو جائے تو شرک ہو جانا چاہیے، رحیم اللہ ہے، بندہ رحیم ہو جائے تو شرک ہو جانا چاہیے، سب سے بڑا سچا اللہ ہے، بندہ بھی سچ بولنے والا ہو جائے، سچا ہو جائے تو شرک ہو جانا چاہیے۔ پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے، اس لیے شرک کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ دیتا ہے، اگر کوئی بندہ بھی دینے لگے اس کا مطلب یہ نہیں یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ دینے والا، اللہ رحیم، اللہ کریم، اللہ سمیع، اللہ بصیر، یہ بذات خود ہے، ذاتی طور پہ ہے۔ لیکن اگر بندہ اس میں سے کچھ بن جائے تو یہ رب کی توفیق سے ہے، رب کی عطا سے ہے، پھر شرک کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ میرا مفہوم نہیں ہے، عقل مند حضرات کے لیے اشارہ کافی ہے کہ جو بات بات پہ شرک کا فتویٰ دیتے ہیں انہیں اپنی ان باتوں کا پھر سے جائزہ لینا چاہیے، ورنہ تو پھر کائنات کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے۔ اللہ سچا ہے، وہ پسند فرماتا ہے بندے سچے بن جائیں، جھوٹ سے باز رہیں، غلط کاموں سے باز رہیں۔ آج ایک عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے کہ جھوٹ پر کچھ باتیں میں عرض کروں۔ آج سماج کے اندر یہ ساری برائیاں جو پنپ رہی ہیں، یہ سب کی بنیاد جھوٹ، جھگڑا، فساد، گالی گلوچ، لوگ حسد، ایک دوسرے سے دشمنی، فتنہ فساد، ایک دوسرے پر ظلم و ستم۔ اگر غور کریں تو ان سب کے پیچھے جھوٹ کار فرما۔ اس لیے رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں ایک جگہ نہیں درجنوں جگہ جھوٹ کی برائی، مذمت اور جھوٹ کی سزا کو بیان فرمایا، اور حکم دیا ہے کہ ہر حال میں جھوٹ سے بچو، صداقت کو، سچائی کو اختیار کرو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے بچتے رہو، سچ بولنے کی کوشش کرو۔ اور کہیں اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ کہیں اللہ فرماتا ہے بندو جھوٹوں سے دور رہو، کہیں اللہ فرماتا ہے بندو صداقت کو لازم پکڑو۔ غرض یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے دیگر برائیوں کے ساتھ اس جھوٹ پر بھی بڑا زور دیا کہ بندے جھوٹ سے دور رہیں۔ گویا آپ برائیوں کی جڑ بھی اس جھوٹ کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ کسی بھی فتنہ فساد کے پیچھے، جھگڑا کے پیچھے، دشمنی کے پیچھے، نفرت کے پیچھے، ناانصافی کے پیچھے آپ دیکھیے گا جھوٹ کار فرما۔ اگر جھوٹ نہ ہو تو بہت حد تک سماج جن حالات سے دوچار ہیں ان حالات سے دوچار نہ ہو۔ برائیاں تو سماج میں بہت ہیں، لیکن اگر بڑی برائیوں کی بات کی جائے جس کی بنیاد پر سماج کھوکھلا ہوتا چلا جا رہا ہے، کینسر میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے، ان میں ایک سب سے بڑا جھوٹ ہے۔
سب سے بڑا جھوٹ. اس لیے پروردگار عالم نے جھوٹ سے دور رہنے کی اور جھوٹ کی دردناک سزاؤں کو بیان فرمایا. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کا مکمل ایک چیپٹر بیان فرمایا ہے جھوٹ کے حوالے سے. حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر کے دیکھیے، جھوٹ کی مذمت پر بہت ساری برائیاں آپ کو ملیں، صداقت پر، ایمانداری پر، سچ بولنے پر، سچوں کے ساتھ دینے والوں کی فضیلت میں بھی آپ کو بہت ساری حدیثیں مل جائیں. یہ حدیث پاک ہے. جھوٹ کی مذمت اور اس کی ہولناکی کا اندازہ اس روایت سے آپ کریں. لمبی حدیث اس میں ایک ٹکڑا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے، وہ جہنم کی اتنی گہرائی میں ڈالا جائے گا، اتنی گہرائی میں کہ آسمان و زمین کے درمیان جو دوری ہے، جو ڈسٹینس ہے، آپ جانتے ہوں گے جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے یہ. آسمان و زمین کے درمیان جو دوری ہے، ڈسٹینس ہے، کہتے ہیں جھوٹا جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس سے بھی زیادہ گہرائی میں، جہنم کی آگ میں اس سے بھی زیادہ گہرائی میں ڈالا جائے گا، اس سے بھی زیادہ. اور جہنم کیا ہے؟ صرف آگ ہی آگ ہے، اور ایسی آگ کہ اس کا تصور دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. ابھی 12-15 روز سے حرارت، حدت، دھوپ شدت پر ہے. کیا حالت ہے لوگوں کی؟ وہ بھی 40-42 ڈگری گرمی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ مگر انسان ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا ہے. دھوپ ہے تو چلنا مشکل، سایہ آیا تو روڈ سے بھاپ نکل رہی ہے. اسی سے مسلمانوں آخرت کی حدت و گرمی کا اندازہ کرو. سورج کروڑوں میل کی دوری پہ ہے تو اس کی گرمی اور حرارت کا یہ عالم. اور جہنم صرف آگ ہی آگ ہے. ایک روایت میں ہے کہ 70 مرتبہ رحمت کی پانی سے دھل کر کے آگ کو بھیجا گیا ہے دنیا میں، تب آگ کی حرارت کا یہ عالم ہے. اندازہ کیجئے جو آگ سیاہ ہے بالکل جہنم کے اندر، اس کی تیزی کا کیا عالم ہے. اور یہاں بات ہو رہی ہے کہ جھوٹا، جھوٹ بولنے والا صرف جہنم نہیں، اتنی گہرائی میں ہوگا جتنی گہرائی اور دوری آسمان و زمین کے درمیان. ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ سے جو بدبو نکلتی ہے، وہ بدبو اتنی تیز پھیلتی ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے کہ بندوں کے ساتھ جو فرشتے رہتے ہیں رحمت کے، یہ فرشتے 1 میل تقریباً 1.25 کلومیٹر دور ہو جاتے ہیں. ترمذی شریف کی حدیث پاک کہ جھوٹ کی بدبو آپ محسوس کریں یا نہ کریں، مگر آپ مسلمان ہیں، حدیث مصطفیٰ پر آپ کا ایمان ہے کہ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں ایسی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کے فرشتے 2.25 کلومیٹر تک آپ سے دور ہو جاتے ہیں. اور جب رحمت کے فرشتے دور ہو گئے، زحمت آئے گی، لعنت آئے گی، بے برکتی آئے گی. تو جھوٹ وہ غلیظ چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی بھی حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا صداقت کو لازم پکڑو، سچ کو لازم پکڑو، کیونکہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. انسان سچ بولتے رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ صدیق اور سچا لکھ دیا جاتا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں میرے آقا کہ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فسق و فجور کی طرف، برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اور
انسان جھوٹ بولتے رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک وہ کذاب اور جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ آج دیکھیے اس کا نمونہ سماج کے اندر کہ جھوٹ بولنے کے لوگ اس قدر عادی ہو گئے ہیں کہ اب تو جھوٹ ایسا بول رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے نہ شریعت کی طرف سے اس میں کوئی پابندی ہے، نہ کوئی گناہ ہے، نہ کسی طرح کی کوئی برائی ہے۔ انسان اس زمانے میں اتنا خوش ہو کر جھوٹ بولتا ہے کہ شاید سچ بولنے پر بھی اتنا خوش ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کذاب لکھ دیا گیا ہے خدا کے بارے میں، بے توفیق ہو گیا ہے وہ۔ اب وہ جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھ رہا ہے، برائی کو برائی نہیں سمجھ رہا۔ تو یہ چیز اتنی خطرناک ہے، انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں وہ کذاب نہ لکھا جائے۔ اگر لکھ دیا گیا تو پھر بے توفیق ہو جاتا ہے انسان۔ آج سماج کا آپ جائزہ لیجئے، انسان جتنا جھوٹ بول رہا ہے اگر اس کا 50% بھی سچ بولے تو میں سمجھتا ہوں خدا کی رحمت ہے، جھوم جھوم کے برس۔ جھوٹ کا 50% بھی انسان سچ نہیں بول رہا ہے۔ آپ دیکھیے اپنا جائزہ لے کر، اور میں تو سمجھتا ہوں دوسروں کا جائزہ کیوں لیجیے گا، ہر انسان اپنا اپنا محاسبہ کرو کہ میں ایک دن کے اندر جھوٹ کتنا بولتا ہوں اور ایک دن کے اندر سچ کتنا بولتا ہوں۔ ہر انسان کو مرنے کے بعد اس کی قبر میں اور میدان محشر میں اللہ کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ آپ اپنا جائزہ لے لیجئے کہ آپ کتنا سچ بول رہے ہیں اور کتنا جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر اس کا ہم جائزہ لے لیں تو میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کسی دن توبہ کی توفیق مل جائے کہ بھائی ہمارے جھوٹ تو سچ سے زیادہ ہے، ہماری برائیاں تو گناہ و سچ اچھائیوں سے زیادہ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس غور کرنے کی وجہ سے اللہ توبہ کی توفیق دے دے۔ اور توبہ کیا ہے؟ آپ کو اعلان نہیں کرنا ہے، ڈھنڈورا نہیں پیٹنا ہے کہ میں بڑا جھوٹا ہوں، میں بڑا جھوٹا ہوں، نہیں۔ رب ستار ہے، ستار، گناہوں کو چھپانے والا۔ انسان تو ایسا ہے کہ برائی بھی نہیں ہے، تھوڑی سی برائی ہے تو اس کو پھیلا کر لوگوں کے سامنے بڑا چڑھا کر پیش کرتا۔ لیکن خدا کا معاملہ اس کا الٹا ہے کہ خدا معاف بھی فرماتا ہے، چھپاتا بھی۔ آج دیکھیے سماج کے اندر کسی کے اندر تھوڑی سی برائی ہے، بندہ اس کو پھیلا کر بڑھا کر سماج میں پیش کرتا ہے۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ کتنا بڑا مجرم ہے، اور جو پھیلا رہا ہے اگر وہ اپنا جائزہ لے تو اس سے بڑا جھوٹا نہیں نکلے گا۔ لیکن رب کی یہ شان ہے کہ کتنا بڑا پاپی کیوں نہ ہو جائے، کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو جائے، اگر وہ تنہائی میں دنیا سے چھپ کر لوگوں سے الگ رہ کر سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ معاف بھی فرماتا ہے، راضی بھی ہو جاتا ہے۔ قرآن میں ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ گنہگار ہے، پاپی ہے، جھوٹا ہے، بے نمازی ہے، ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں خدا کو ناراض کرنے والی ہیں۔ لیکن اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو خدا کی ناراضگی رضا میں بدل جاتی ہے، خدا کی ناراضگی رضا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، یہ خدا کی شان ہے کہ وہ مجرموں کو چھپاتا بھی ہے، اس کی پردہ پوشی بھی فرماتا ہے اور معاف بھی فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گناہوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، سچ بولنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ قرآن نے بھی فرمایا جھوٹوں سے دور رہو۔ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے، موطا امام مالک کی حدیث پاک ہے، ایک صحابی آئے
عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب اس حدیث پاک پہ غور کریں اور سماج کا دیکھیں، اس زمانے میں سب سے زیادہ جھوٹ مسلمان بول رہے ہیں۔ پھر مطلب کیا ہوا؟ تو اللہ کے نبی کے اس فرمان کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مومن ہو کر جھوٹ بول رہا ہے، اگر مومن ہو کر جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اسے مومن کہا ہی نہیں جائے۔ اگر مومن جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اسے مومن کہا ہی نہیں جا سکتا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ جھوٹ کتنی غلط چیز ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا کہ ایمان اور جھوٹ ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک روایت میں میرے آقا نے کیا فرمایا کہ ایمان اور جھوٹ ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایک جگہ جمع ہو گیا تو سمجھو دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے پر غالب آ جائے، ایک دوسرے پر غالب آ جائے گا، یعنی ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا کہ انسان بس نام کا مومن ہے، مسلمان کہلائے گا، بس روح ایمان نہیں، روح اسلام نہیں۔ اس لیے جھوٹ سماج کے اندر ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اس لیے میرے بھائی جو حدیث پاک میں نے سنائی اس پر عمل کی ضرورت ہے اور جھوٹ سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک روایت اور سناتا ہوں، بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔